من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بر محمد وآل محمد باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ احزاب کے آخری رکوع کی یہ چند آیتیں ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہیں، اور موضوع گفتگو ہے ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک. میں نے آپ حضرات کے سامنے مکرر یہ بات عرض کی کہ ولایت غدیر کا موضوع بھی بہت اہم ہے، اور ولایت فقیہ کا موضوع بھی اتنا ہی اہم ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس لیے اہم ہے ولایت فقیہ کا موضوع، اس لیے اہم ہے کہ ولایت غدیر سے وابستگی کی ضرورت ہے. ولایت غدیر سے وابستگی کی ہمارے پاس کیا علامت ہے؟ صرف نعرے، صرف شاعری، صرف خطابت، یا زندگی کا پورا نظام زیر سایہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہونا چاہیے؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. پوری زندگی. ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت کے معنی حکومت. آج بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت باطنی قائم و برقرار ہے. لیکن اس حکومت باطنی
سے کتنے افراد جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں۔ حکومت امیر المومنین کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن اس ظاہری دنیا میں، ان ممالک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ظاہری طور پر ظاہری ہمارا دستور حکومت کیسا ہونا چاہیے، ہماری حکومتوں کا کانسٹیٹیوشن کیسا ہونا چاہیے، ظاہری ہمارے حکام کیسے ہونے چاہیے، مگر آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات طیبہ میں، جب آپ مدینہ منورہ میں یا کوفے میں تھے اور مسجد کوفہ میں آپ بحیثیت امیر المومنین منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، تو آپ نے اپنی طرف سے مختلف علاقوں میں گورنر معین کیے تھے یا نہیں؟ وہ جنہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے گورنر مقرر کیا تھا، وہ سب معصوم تھے، لیکن ان گورنروں کی اطاعت ضروری تھی یا نہیں؟ اگر ان گورنروں میں سے کسی گورنر کی اطاعت کوئی نہ کرے تو مخالف کس کا ہے؟ صرف گورنر کا مخالف سمجھا جائے گا یا علی کا باغی؟ اور فرمایا ان کے مقرر کیے ہوئے کسی گورنر، کسی حاکم، معمولی سے معمولی حاکم کو بھی رد کرنا گویا آقا کو رد کرنا ہے۔ یہ بہت سامنے کا قضیہ ہے، بہت واضح ہے، بہت روشن ہے۔ آج بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت قائم ہے، آج بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولایت قائم ہے، آج بھی امام حسین علیہ السلام کی ولایت قائم ہے بحیثیت باطنی، آج بھی تمام 12 اماموں اور 14 معصوموں کی ولایت باطنیہ قائم ہے۔ حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ولایت قائم ہے، لیکن یہ حضرات، یہ فقہاء، یہ علماء، یہ مجتہدین، ان میں سے شرائط کے ساتھ، جامع الشرائط، شرائط یعنی نعوذ باللہ کوئی عالم تو بہت بڑا ہو گیا، اجتہاد کر لیا، لیکن اس میں تقویٰ نہیں ہے، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، ایسی مثالیں مل جائیں گی آپ کو۔ تقویٰ نہیں ہے، حب نفس زیادہ ہے، حب دنیا زیادہ ہے، یا نعوذ باللہ غیر معصوم تو ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ علم تو اسلامی ہے لیکن عمل اسلامی نہیں ہے، منحرف ہو گئے عملا، خائن ہو گئے نعوذ باللہ۔ ان کی بات نہیں، بات ان کی ہے کہ جن میں تمام شرائط موجود ہوں، جامع الشرائط ہوں، عادل ہوں، بلکہ اعدل ہوں، متقی ہوں، اتقا ہوں، سب سے زیادہ تقوی رکھتے ہوں، امانت دار ہوں ولایت اہل بیت کے، ان سے وابستگی اور ان کے فرمان سے اپنی زندگی میں روشنی پیدا کرنا، یہ تقاضائے اعتقاد بولایت غدیر ہے۔ یہ سب ولایت غدیر سے وابستگی کے تقاضے ہیں۔ افسوس ہے کہ بعض سیاسی اسباب کی بنا پر بعض حضرات ان موضوعات کو منبر پر نہیں پیش کرتے، اور ہمارے سادہ لوح عوام ان کے درمیان یہ نکات روشن نہیں ہیں، اور مختلف نظریات اور مختلف افکار بیان کیے جاتے ہیں اس طرح سے کہ معلوم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ انحراف ہو رہا ہے دین میں، نعوذ باللہ من ذلک۔ سب سے پہلے یہ ذہن عالی میں رہے، جو کل میں نے گزارش کی، پرسوں کی مسلسل عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے اگر ایک چیز درمیان سے نکل جائے اور وہ ہے انیت، میں، آئی اور می، اگر یہ انیت، یہ خودی، باطل خودی
یہ میں درمیان سے نکل جائے اور ہم حقیقتاً خدا کی توحید کو قبول کر لیں، تو خود یہ توحید کی روشنی تمام مسائل کو حل کرتی چلی جاتی ہے۔ کس درجے پر ہمیں مطیع اور متبع اور متتبع ہونا چاہیے، منقاد ہونا چاہیے، کس حد تک؟ میں پہلے اس آیت کا حوالہ دے دوں تاکہ مجلس کی خاص جو فضا ہے وہ بھی برقرار رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جو آیہ صلوات ہے سورہ مبارکہ احزاب ہی میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ مضمون اتنا شیریں اور اتنا لطیف ہے کہ خود مجھے ادا کرنے میں بہت حظ قلبی روحانی ایک لذت محسوس ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نقطے تک حق سبحانہ و تعالیٰ نے بطفیل معصومین میری رہنمائی فرمائی، مجھ سے پہلے بہرحال اکثر کی نظر اس نقطے پہ نہیں تھی۔ آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں بزرگوں کی اور ترجمے دیکھ لیں۔ میں نے قم کی سرزمین پر مجلس کے دوران یہ بات کہی تھی کہ آج تک جتنے ترجمے قرآن مجید کے شائع ہوئے ہیں وہ سب کے سب اس آیت میں سب میں ترجمہ غلط ملے گا۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، مگر لائبریریاں کھلی ہوئی ہیں، آپ جائیں اور جو معروضات میں پیش کر رہا ہوں اس پہ غور فرمائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا ترجمہ عام طور پر جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم بھی درود بھیجو اور تم بھی سلام بھیجو، اور اس طرح سلام بھیجو کہ جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یہی ترجمہ کم و بیش لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ۔ درود بھیجنے کا کیا مفہوم ہے؟ حاشیہ اور تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ حاشیہ اور تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ صلوات کے معنی ہیں مومنین اگر صلوات بھیجیں تو دعائے رحمت ہے، فرشتے اگر صلوات بھیجیں تو دعائے مغفرت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صلوات کے معنی ہے نزول رحمت۔ یہ ایک عام تصور ہے مشترک جو تقریباً تمام مفسرین اور مترجمین قرآن میں چلا آ رہا ہے۔ اس فقیر کو یہ ترجمہ معیار فصاحت و بلاغت قرآنی کے خلاف بھی نظر آتا ہے اور شأن و مقام حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی نظر آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زیادہ نہیں 2 یا 3 بار اس سے پہلے میں یہ مضمون منبر پہ پڑھ چکا ہوں، لیکن پھر آج اس کو ذرا سا تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ جو حضرات سماعت فرما رہے ہیں اپنے دل و دماغ میں اس مضمون کو جذب کرنے کی کوشش کریں۔ پوری بحث ایک لفظ کے معنی پر مرتکز ہے اور وہ ہے لفظ صلاۃ۔ کہ صلاۃ کے کیا معنی ہیں یا کتنے معنی ہیں؟ ایک تو صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، مطلق دعا، کسی بھی انداز سے آپ دعا کریں، دعا کو عربی میں صلاۃ کہیں۔ اور دوسرے معنی ہے یہ مخصوص عبادت جو تکبیر سے لے کر سلام تک، قیام و رکوع و سجود سے مرکب، یہ جس میں 11 واجبات پڑھنا بر قول مشہور جو ہم آپ صبح دوپہر شام ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ، یہ مراد ہے۔
تیسری مراد صلاۃ سے میں نے ابھی عرض کیا کہ صلاۃ اگر خدا کی طرف سے ہو تو نزول رحمت، فرشتوں کی طرف سے ہو تو دعائے مغفرت، اور مومنین کی طرف سے ہو تو دعائے رحمت. یہ معانی مشہور ہیں اور انہی معانی کو سامنے رکھ کر عام طور پر ترجمے کر دیے گئے. مگر میں جو ترجمہ عرض کر رہا ہوں، معنی عرض کر رہا ہوں، وہ بھی کوئی میری ایجاد نہیں ہے بزرگوں کی، پرانے ماہرین زبان عرب کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ لغت کی کتاب سے نکل کے تفسیر کے صفحے تک نہیں آیا معنی. یہ میں کہیں سے ایجاد نہیں کر رہا ہوں، ایجاد بندہ نہیں ہے یہ مضمون. قدیم ترین جو لغت نگار ہے عربی زبان کا، خلیل ابن احمد فراہیدی، جس کی مشہور کتاب ہے کتاب العین. یہ کتاب العین میں اس نے صراحت کی کہ صلاۃ اگر خدا کی طرف سے ہو نبی کے لیے تو اس کے معنی ہے ثنا، ستائش، تعریف، توصیف. نزول رحمت نہیں، ثنا، ستائش، تعریف، دونوں میں فرق ہے، واضح ہے. آپ کسی کے کام کو پسند کرتے ہیں اور پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے پیغمبر کے حق میں صلاۃ کے معنی نزول رحمت نہیں بلکہ ستائش ہے. یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، یہ صلاۃ ہے رب کی طرف سے نبی کے حق میں. یعنی سند عطا. جب حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یہ ایک صلاۃ ہے حق کی طرف سے پیغمبر کے حق میں. ایک سند ہے، ایک ستائش ہے، ایک تعریف ہے، ایک نعت ہے، ایک توصیف ہے، ایک قصیدہ ہے، منقبت ہے. جب اللہ نعت کہے رسول کی تو اسے صلاۃ کہتے ہیں. خدائے خوشنودی رحمت للعالمین بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ ذہن عالی میں رہے کہ یہ صرف ایک مصدر میں دیکھ کر میں نے اکتفا نہیں کر لیا بلکہ مصادر کی جستجو کی، شواہد جمع کیے، اور پھر اس معنی کی تائید خود قرآن مجید سے حاصل ہوئی. تو یہ ایک مفصل بحث ہے اور اس سے بہت سے فقہی فوائد حاصل ہوئے، بہت سے احکام کا استنباط ہوا، نئے احکام کا، یا بہت سے مسائل جو الجھے ہوئے تھے اور ان کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یا حکم کا مدرک نہیں نظر آ رہا تھا، وہ اس ایک لفظ کے اس معنی کو اختیار کرنے سے وہ مسائل، وہ گتھیاں سلجھ گئیں، وہ مسائل حل ہو گئے. تو ایک تفصیلی باب ہے، اس لیے میں خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کو اس مضمون کی طرف متوجہ کرتا ہوں. تو صلاۃ کے معنی اللہ سبحانہ و تعالی جب نبی کی ستائش کرے، نزول رحمت نہیں، نزول رحمت ایک حقیقت ہے، ایک معنی ہے. نزول رحمت یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی مسلسل نزول رحمت کا سلسلہ رہا ہے اور رہے گا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اور اس کائنات کی نسبت سے تو ہمارے لیے خود کائنات رحمت پروردگار مصطفیٰ کی ذات ہے. کائنات رحمت پروردگار خود ذات مبارک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بتائید ارشاد الہی خود جو اس نے سند دیے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہ ارشاد الہی یعنی کائنات رحمت ہے مصطفیٰ کی ذات. اب پھر یہ اس مقام پر بطور خاص کہنا کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، یہ جو میں نے کہا کہ شان بلاغت قرآنی کے بھی خلاف ہے اور شان و مقام مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے یہ ترجمہ کرنا کہ رحمت کی دعا کریں، ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کریں.
کہ اس آئینے میں جا کے منہ دیکھیں. ہم آپ گناہگار بندے، ان کی شفاعت کے محتاج بندے، ہم آپ ان کی شفاعت کے، ان کی چشم کرم کے محتاج بندے، گناہگار بندے. ہم کہیں گے یا اللہ محمد پر رحمت نازل فرما. یہ مضمون کتنا اچھا مضمون ہے. اور فرمائیں آپ درود کے یہی معنی سمجھتے ہیں آپ؟ اگر یہ معنی لیے جائیں تو یقین فرمائیے کہ شان بلاغت قرآنی کے خلاف بھی ہے اور شان و مقام مصطفیٰ کے خلاف بھی ہے. تو پھر کیا معنی ہوں گے؟ اور پھر دوسری مشکل کیا ہے؟ ایک تو اپنی حیثیت دیکھ لیجئے، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ مقربین، اس کے خاص ملائکہ، یصلون. تو گویا جس طرح اللہ رحمت نازل کر رہا ہے اسی طرح ملائکہ مصطفیٰ پر رحمت نازل کر رہے ہیں. خدا کی قسم تمام کے تمام ملائکہ بشمول جبریل و میکائیل و تمام ملائکہ، تمام حمل عرش، تمام ملائکہ ما سے واللہ سب کے سب مستحق ہوتے ہیں رحمت پروردگار کے بتوسط مصطفیٰ. سب تک، ہر مخلوق تک رحمت باری کا فیضان پہنچتا ہے بتوسط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جن کو خود انہی کے توسط سے، انہی کے توسل سے، انہی کے طفیل میں، انہی کی سفارش سے، انہی کی شفاعت سے فیضان رحمت پہنچ رہا ہے، وہ دوبارہ حضور کے لیے گویا دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما. یہ ترجمہ درست معلوم ہوتا ہے؟ تیسری بات کہ حق سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے ملائکہ رحمت نازل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تو ترجمہ وہی تو کرنا ہوگا، اے ایمان لانے والو تم بھی رحمت نازل کرو. یہ کہیے نہیں وہ ترجمہ وہاں یوں ہوگا اور وہاں یوں ہوگا اور وہاں یوں ہوگا، تو ایک ہی استعمال میں مختلف معانی کو تسلیم کرنا پڑے گا. اب ذرا بات بہت لفظ و معنی کے رشتوں کی جہاں بات ہوتی ہے وہ بہت پیچیدہ رشتے ہیں اور وقت ہمارے پاس محدود ہے، تو ہم مثالیں دے دے کر شواہد پیش کر کے اس مضمون کو پوری طرح اس نقطے کو واضح تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ حضرات کی فراستوں پر، ایمانی فراستوں پر بھروسہ ہے کہ آپ اسے سمجھ لیں گے اور قبول فرما لیں گے. اگر ہم رحمت نازل کرنے کے معنی کی جگہ یہ لیں معنی جو کہ موجود ہیں کہ اللہ اس نبی کی ستائش کرتا ہے، اللہ کے مخصوص فرشتے اس نبی کی ستائش کرتے ہیں، اے ایمان لانے والو تم بھی اس نبی کی ستائش کرو. تو یہاں ہمیں معنی کی پرتیں الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے اے ایمان لانے والو تم بھی اس نبی کی ثنا کرو، توصیف کرو، نعت کہو، منقبت بیان کرو، یعنی اس کی سیرت بیان کرو. یہ حکم الہی ہے. جس طرح اللہ تعریف کرتا ہے محمد کی، تم بھی تعریف کرو محمد کی. یہاں بہت سے فقہی فوائد اور تاریخی فوائد حاصل ہوں گے. مثلا یہ جو عمومی اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ محفلیں کیوں ہوتی ہیں، مجلسیں کیوں ہوتی ہیں، ذکر سیرت مصطفیٰ، ذکر میلاد مصطفیٰ، یہ بدعت ہے. بدعت ہے اگر یہ معنی سمجھ میں آ جائے تو ماننا پڑے گا بدعت نہیں، واجب ہے. واجب ہے. اللہ کہہ رہا ہے سیرت بیان کرو، اللہ کہہ رہا ہے ستائش کرو، اللہ کہہ رہا ہے ان کی نعت بیان کرو، ان کی صفت بیان کرو، ان کے اخلاق بیان کرو، ان کے اوصاف بیان کرو.
جس طرح میں بیان کرتا ہوں اس طرح تم بیان کرو. میں کہہ رہا ہوں انک لعلی خلق عظیم، تو تم بھی دنیا والوں کے سامنے ان کے اخلاق کریمہ کو بیان کرو. میں کہہ رہا ہوں انک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو ان کی شان رحمت تم بھی دنیا والوں کے سامنے بیان کرو. اور چونکہ امر مطلق ہے اور کوئی خاص شکل نہیں معین کی، کوئی خاص پیرایا معین نہیں کیا، تو چاہے تقریر کی شکل میں سیرت مصطفیٰ بیان ہو، چاہے تحریر کی شکل میں سیرت مصطفیٰ بیان ہو، چاہے نثر میں سیرت مصطفیٰ بیان ہو، چاہے نظم میں سیرت مصطفیٰ بیان ہو، ہر اعتبار جیسے جہاں جہاں بھی جس سخن سے، جس عمل سے، جس ادا سے، جس رسم سے بھی ثابت ہو کہ یہ کام ہو رہا ہے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، وہ مصداق صلوات باری ہو جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. یعنی اب اگر آپ سے کوئی کہے مجلسیں کیوں منعقد کرتے ہو، بس آئے صلوات پڑھ دیجیے. اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. یہ ابھی صلو علیہ تک ہے. یعنی اگر بیٹھ کے صرف ہم نے ثناء محمد و آل محمد بیان کی، جس طرح بھی صحیح، کسی نے مسدس پڑھا، کسی نے سلام پڑھا، کسی نے رباعی پڑھی، کسی نے ذاکری کی نثر میں، کسی نے نوحہ پڑھا، جو بھی بیان ہوا، اگر وہ بیان شایان شان مصطفیٰ ہے اور اس نیت سے ہو رہا ہے کہ ہم ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے فضائل، ان کے مصائب بیان کریں، یہ سب گویا اطاعت حکم الہی ہے. صلو علیہ، یہ سب صلو علیہ میں شامل ہے. اب ایک چیز رہ گئی آخر میں جو ہے وسلموا تسلیما. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی صرف سلام کرنے کے نہیں، یہ نہیں کہنا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ حق ادا ہو گیا. یہاں سلموا کے معنی ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں سر تسلیم خم کرو اطاعت مصطفیٰ. اس طرح خم کرو کہ اطاعت کا حق ادا ہو جائے. سبحان اللہ. صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ اطاعت یہ ظاہری طور پر ظاہری سیاسی حکومتوں کی اطاعت سے کہیں بڑھ کر ہے. اور یہاں عرض کروں صرف آج دو کلمات کی طرف. اطاعت پیغمبر، اطاعت معصوم کے لیے قرآن مجید میں مختلف کلمات سے دعوت دی گئی ہے. بلاغت قرآنی، فصاحت قرآنی، اور ہر لفظ کی اپنی اہمیت ہے، اپنی شان ہے. جو حضرات فقہ اللغہ سے کا ذوق نہیں رکھتے، یعنی زبان شناسی، ناموس سخن سے آشنا نہیں ہے، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، وہ ہر لفظ کو مترادف سمجھ لیتے ہیں. میں آج صرف دو کلمات کی طرف اشارہ کروں، ایک اطاعت اور ایک اتباع. دونوں کیا مترادف ہیں؟ سمپلی سینونیمز ہیں، ایک دوسرے کے بالکل مترادف ہیں. اطاعت یعنی اتباع، اتباع یعنی اطاعت. ایسا نہیں ہے. پیغمبر کوئی حکم دے، کوئی امر فرمائے اور آپ اس امر کے مطابق اس امر کو بجا لانے کے لیے کوئی عمل کریں، یہ ہے اطاعت. یعنی لفظ پیغمبر نے ادا کیا اور آپ نے وہ عمل انجام دیا، یہ ہے اطاعت. اور اس کا بھی حکم قرآن مجید میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بھی اطاعت کا لفظ آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ جو بھی حکم دے وہ بجا لاؤ، جس چیز سے روکے، منع کرے، اس کو ترک کر دو، یہ اطاعت. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو.
یہ بھی یہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس چیز کا حکم دیں بجا لائیں اور جس چیز سے روک دیں اس ترک کر دیں. یہ اطاعت ہے. اتباع اس سے مختلف ہے. اتباع یہ ہے کہ فعل رسول کو سامنے رکھو. جس طرح جو عمل رسول کریں اسی طرح سے وہ عمل تم بجا لاؤ. یہ ہے اتباع. واضح ہے. یعنی ایک مرتبہ یہ کہ پیغمبر صرف اگر یہ کہتے صلو دعا کرو تو آپ بیٹھ کر دعا کر لیں, کھڑے ہو کے دعا کر لیں, راستہ چلتے ہوئے دعا کریں, بیمار ہیں یا تھکے ہوئے لیٹے ہوئے بستر پہ دعا کریں, آپ دعا کر لیں اور کوئی لفظ بھی مقرر نہیں ہے, یا اللہ کہہ کے خطاب کر لیا, یا رحمان کہہ کے خطاب کر لیا, یا رحیم کہہ کے خطاب کر لیا, یا کریم کہہ کے خطاب کر لیا, یا رزاق کہہ کے خطاب کر لیا. نہ لفظ معین ہے نہ صورت و شکل معین ہے. پیغمبر نے کہا دعا کرو, آپ نے دعا کر لی, یہ تو ہو گئی اطاعت. اور اگر پیغمبر فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب یہاں اطاعت نہیں ہے, صرف اتباع واجب ہے. اور ہمارے یہاں یہ اب اتباع کی منزل ہے. یہ اتباع کی منزل ہے. دونوں کلمات میں فرق محسوس ہوا. اطاعت یہ کہ مطلق حکم کو بجا لانا اطاعت ہے, اور اتباع کیا ہے, جس طرح آپ نے کیا اس طرح سے کرنا, یہ ہے اتباع. واضح ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں اطاعت علی کا بھی حکم دیا ہے, اتباع علی کا بھی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری وجود محمد وآل محمد باواز بلند صلوات. یعنی جس طرح پروردگار نے خود رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا اور اتباع کا بھی, اور اس کے علاوہ کلمات ہیں انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں عرض کروں گا, اسی طرح حضرت نے اپنے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت کا بھی حکم دیا, اتباع کا بھی. اور بطور خاص بعض مواقع پر تو اس طرح سے, جیسے ابھی میں نے یہ حدیث عرض کی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب تمام مسلمان خود طے کر لیں کہ اتباع کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں. اس لیے کہ پیغمبر کا تو ایک ہی طریقہ نماز ہوگا, ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نماز, اسلوب نماز ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا, ایک سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ حضور کی کیفیت میں تلون تو نہیں تھا کہ کبھی کچھ کسی انداز سے اور کبھی کسی انداز سے. اطاعت رب و عبادت الہی. اور بعض مقامات پر آپ نے فرمایا جیسے حج کے لیے بھی خذوا مناسککم عنی, تم اپنے مناسک مجھ سے لو, مجھ سے سیکھو, جیسے میں حج کے ارکان بجا لا رہا ہوں اسی طرح سے بجا لانا, اپنی طرف سے اس میں کمی اور بیشی نہ کرنا. تو اب ایک ایک جزئیات کو دیکھنا پڑے گا کہ پھر ان جزئیات میں فرق کیوں ہوا. رسوم عبادت اس میں اس قدر مختلف رائیں کیوں ہو گئیں. اس کے معنی ہے کہ کہیں نہ کہیں اتباع میں کمی رہ گئی. اتباع میں کمی ہے, اور اس کے علاوہ جو اور مسائل ہیں. اور کہاں تک یہ اتباع پروردگار چاہتا ہے. اطاعت, اتباع, تأسی, اقتداء, کتنے ابھی کلمات ہیں. تأسی و اقتداء, یہ کلمات کی تشریح ابھی باقی ہے, انشاءاللہ آئندہ کروں. کتنے مراحل ہیں. کہاں تک پروردگار چاہتا ہے کہ آپ وابستہ حکم مصطفیٰ رہیں. حکم مصطفیٰ, حکومت کا تعلق حکم کے علاوہ اور کس چیز سے؟ حکومت حکم سے ہے, حکم حکومت سے ہے.
اگر آپ آج بھی کرۂ ارض پر رہتے ہوئے اور دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے یہ چاہیں کہ مصطفیٰ کی حکومت میں سانسیں لیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی حکومت یعنی اللہ کی حکومت، اللہ کی حکومت یعنی محمد کی حکومت، محمد کی حکومت یعنی علی کی حکومت علیہ الصلوۃ والسلام، یا معصومین کی حکومت۔ تو میں نے عرض کیا باطنی اعتبار سے تو آج بھی ہے، ظاہری اعتبار سے کیا کریں گے؟ اور یہ جو باطنی اور ظاہری دونوں اعتبار سے میں ایک چیز مشترک ہونی چاہیے، معیار، جس طرح میں نے کل اور پرسوں کی تقریر میں عرض کیا کہ ہماری زندگیوں میں توحید خالص کا بلند ترین معیار ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ درمیان میں میں نہ ہو۔ بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک چیز اگر یاد رہے کہ درمیان میں نہ ہو، اور اس سے بہت سے جھگڑے مٹ جاتے ہیں، خود بخود حل ہو جاتے ہیں، زندگی میں وہ نورانیت اور وہ بلندی آتی ہے کہ نہ پوچھیں۔ اور جہاں لوگ اپنے کو بلند کرنے کے لیے میں کیا کرتے ہیں، وہاں اتنی پستی آ جاتی ہے کہ نہ پوچھیے۔ لوگوں کی نگاہ میں تو پست ہو ہی جاتا ہے متکبر انسان، لیکن ایک منزل زندگی ہی میں وہ آتی ہے کہ خود اپنی نگاہ میں بھی پست ہو جاتا ہے، اپنی نظر میں خود ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر روز اول کلمہ لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے اپنی بیمار خودی کو ذبح کر دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر وہ بلندی نصیب ہوتی ہے کہ نہ پوچھئے۔ یہی کیفیت جو بلند ترین مرتبہ توحید کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی ہے، یہی صورت بلند ترین مرتبہ اتباع و عشق مصطفیٰ کو درمیان زندگی میں پیدا کرنے کی بات ہے۔ اس کا بھی ایک معیار خود قرآن مجید نے قائم کیا ہے، خود حق سبحانہ و تعالی نے اعلان فرمایا ہے، اور وہ سورہ مبارکہ نساء میں ہے۔ اور یہ جو سورہ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، آیہ صلوات، جس کے آخر میں ہے وَسَلِّمُوا تسلیمہ، اب ظاہر ہے وسلموا تسلیمہ کی اصلی معنویت نہ سمجھ سکنے کے نتیجے میں مسلمانوں میں ایسے بھی گروہ ہیں جن میں اختلاف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے یا آپ کو سلام کریں تو کھڑے ہو کر سلام کریں یا بیٹھے بیٹھے سلام کر لیں۔ اب اس پہ اختلاف، فرقے بن گئے۔ قیام درست ہے یا نہیں؟ رسول کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے لیے قیام جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے یا نہیں؟ درست ہے یا نہیں؟ بدعت تو نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ صرف ادائے سلام کے لیے، یعنی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے کے لیے۔ اور اب میں سخن گسترانہ انداز میں اسی کو اور پھیلا دوں تو گویا کوئی نعت پڑھ رہا ہے تو اگر اس نے تحت اللفظ میں پڑھ لی نعت تو کہیں کہ حق ادا نہ ہوا، اور کسی نے ترنم سے وہ بھی خوب طویل لمبی سانس لے کر ترنم سے پڑھا تو معلوم ہاں یہ سلام کا حق ادا ہو گیا۔ تو یہ تو نہیں ہے نا معیار، معیار کچھ اور ہے۔ یہاں پر سلموا تسلیمہ کے معنی اطاعت کے ہیں، اور کس حد تک اطاعت کے؟ یعنی صرف زبان سے لفظ سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے کے نہیں معنی ہے یہاں، بلکہ اس حد تک کہ جو سورہ مبارکہ نساء میں یہی فقرہ آیا ہے آخر آیت میں، مگر آغاز آیت کا کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اے رسول، اب کیا آیت ہے خدا کی قسم، اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے رسول نہیں، آپ کے رب کی قسم یہ ایمان نہیں لائے ہیں۔
یا یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ یہ اپنے اختلافات کے درمیان آپ کو منصف نہ بنائیں۔ اپنے اختلاف کے درمیان آپ کو منصف نہ بنائیں، اور صرف یہی نہیں کہ آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر اس کے بعد جو آپ فیصلہ کر دیں فلا یجدوا حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے لیے دل تنگ بھی نہ ہو، دل میں تنگی محسوس نہ کریں، یہ محسوس نہ کریں کہ رسول نے کیا فیصلہ کر لیا، اچھا اب انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے تو اب تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ یہ مجبوری میں نہیں، عاجزی میں نہیں، اختیار عشق کے ساتھ قبول کریں، اختیار عشق کے ساتھ قبول کریں آپ کا فیصلہ۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس طرح سر تسلیم خم کریں کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ واضح ہے یہ مقام، یہ قرآن مجید ہے، دونوں آیتوں کو سامنے، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ۔ یہ وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ کی منزل کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا بلند ترین مرتبہ توحید کو زندگی میں قائم کرنے کی کوشش کریں، اسی طرح بلند ترین مرتبہ اطاعت و اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ذرا غور فرمائیے کہ جب یہ کیفیت ہو تو پھر کہیں کوئی شخص حضور کے کسی فیصلے یا کسی حکم سے سرتابی کر سکتا ہے؟ مثلا وہی غدیر کا، ولایت غدیر کو اگر سمجھنا ہو کہ حضور نے صرف یہ نہیں کہ اعلان فرما دیا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، بلکہ حکم دیا ہے سلموا علی علی، سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، جاؤ اور علی کو آج سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ نزاکت یہ ہے، بیعت کرو، ہر ایک سے کہا بیعت کرو اور ان کو سلام کرو یہ کہہ کر کہ یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ مولا بھی بنایا، امیر بھی بنایا، مولا بھی بنایا، امیر بھی بنایا۔ اور یاد رکھیے کہ پیغمبر کی ظاہری موجودگی میں پیغمبر خود موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں انہیں جا کے یا امیر المومنین کہہ کر سلام یعنی عملاً امارات، ریاست، قیادات، حکومت، حاکمیت، ولایت مطلقہ حضور کے پاس ہے، موجود ہیں حضور، اور اپنی موجودگی میں کہہ رہے ہیں جا کے علی کو سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ یہ خصوصیت پوری کائنات میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئی، اسی لیے ہمارے یہاں ائمہ اطہار علیہم السلام کا ارشاد ہے کہ لقب مبارک امیر المؤمنین مخصوص ہے علی ابن ابی طالب کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر المومنین ابن ابو طالب علیہ السلام باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عمارت ہو یا ولایت ہو یا حضور علیہ السلام نے وابستہ کر دیا اپنے حیات طیبہ میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ، پھر ان کی عصمت کی گواہی دینے کے لیے مختلف تعبیریں اختیار فرمائیں، اور اس اعتبار سے ولایت غدیر، ولایت امیر المومنین، ولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت ائمہ معصومین ذریت علی ابن ابی طالب سے یہ اپنی جگہ مستحکم ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، وہ بھی محقق و محدث و فقیہ و مجتہد بزرگوار علامہ ابن شہراشوب نے اپنی کتاب مناقب میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ
الاسلام سے مراد ہے التسلیم لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام بالولایہ. اس دین سے مراد، اس اسلام سے مراد، الاسلام سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعتراف ہے. یہ اعتراف کس حد تک ہو؟ وہی پھر زبانی صرف. اگر امیر المومنین کسی کو بھی اپنی طرف سے کسی غیر معصوم کو، اب ظاہر وہ تو معصوم ہے، عصمت کبریٰ ان کے لیے مخصوص ہے، اب کسی معصوم کو، مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا دے تو مصر والوں پہ کیا لازم ہے؟ مالک اشتر کی اطاعت لازم ہے یا نہیں؟ لازم ہے. محمد ابن ابی بکر کو کسی جگہ کا گورنر بنا دیں، اب اس جگہ کے لوگوں کو ان کی اطاعت لازم ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کسی صوبے کا گورنر بنا دیں تو اس صوبے کے لوگوں کو لازم ہے کہ اطاعت کریں ان کی، کیونکہ بنایا کس نے؟ مولا نے. اب اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ صوبے کی بات نہیں ہے، صوبے کا ریفرنس آتا ہے مکانی، اب زمانی اعتبار سے. اب ایک زمانے کے لیے کہتے ہیں کہ جب ہم سامنے نہ ہوں، ہم پردہ غیب میں ہوں، اس زمانے میں تم پر یہ لازم ہے کہ جو ہمارے مکتب کے فقہا ہوں ان کی پیروی کرو، اپنے مسائل لے کر ان کے سامنے جاؤ، انہی سے حل کراؤ. اور اگر تم نے ان کے سامنے اپنے مسائل پیش نہیں کیے اور ان سے حل نہیں کرایا، یا اگر ان سے حل کرایا اور پھر تسلیم نہیں کیا اور رد کر دیا ان کا فیصلہ، تو ان کے فیصلے کو رد کرنے والا گویا ہمارے فیصلے کو رد کرنے والا ہے، اور ہمارے فیصلے کو رد کرنے والا نبی کے فیصلے کو رد کرنے والا ہے، اور نبی کے فیصلے کو رد کرنے والا خدا کے فیصلے کو رد کرنے والا ہے. تو اب اگر یہ چیز موجود ہے اور موجود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مومنین کی کیا ذمہ داری ہے؟ مومنین مشتغلین کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ اللہ سے وابستگی کا تقاضا ہے کہ رسول سے وابستہ رہو، رسول سے وابستگی کا تقاضا ہے علی سے وابستہ رہو، علی سے وابستگی کا تقاضا ہے تمام ائمہ معصومین سے وابستہ رہو، ائمہ معصومین سے وابستگی کا تقاضا ہے کہ اپنی غیبت میں ائمہ نے جن کو رہبر اور رہنما بنایا ہے، قائد بنایا ہے، ہم ان کی رہبری کو تسلیم کریں. بے شک یہ بہت روشن اور بہت واضح مسئلہ ہے. اس مسئلے کو زیادہ آپ حضرات سیاسی یا ذاتی جذبات کے تحت اختلافی نہ بنائیں، اسی میں عاقبت بخیری ہے. اس لیے کہ یہ یاد رکھیں ہمیں اور آپ کو سب کو منہ دکھانا ہے فرزند زہرا امام حجت ابن الحسن علیہ السلام. بہرحال یہ ایک عظیم امانت ہے، یہ خود یہ ولایت ایک امانت ہے، اور اسی لیے خود قرآن مجید میں لفظ الامانہ انتہائی بلاغت کے ساتھ استعمال ہوا. اگر ہم نے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ کے ارشادات پر عمل نہ کیا تو پھر کامیابی اس دنیا میں بھی مشکل ہوگی اور اس دنیا میں بھی مشکل ہوگی. بس اب آج میری صحت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی تو میں بیان کو مختصر کروں، اور روزانہ تقریباً یہ ہوتا ہے کہ بیان مصائب کا حق ادا نہیں کر پاتا ہوں، وقت بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور میری صحت بھی. تو آج بس ایک جملہ عرض کروں کہ خود امام حسین علیہ السلام نے کربلا جاتے ہوئے تحریری طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ کبھی کامیابیوں تک نہیں پہنچ سکتا. جو میرا ساتھ نہیں دے گا، جو معصوم کا ساتھ نہیں دے گا، جو ان کی پیروی اور اتباع اور اطاعت نہیں کرے گا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا، آپ دیکھیں کہ حضرت کی شہادت کے بعد کون کامیاب ہوا، کون پہنچ سکا کامیابی تک. حالانکہ حضرت نے اور حضرت کے بعد آپ کے فرزند
امام معصوم حجت خدا حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو مصائب برداشت کی، جو مصیبتیں برداشت کی، اور میں زیادہ سخت روایتیں عموماً پڑھ نہیں پاتا ہوں، اس لیے کہ بات وہی ہے جو اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مصائب کی روایتیں آپ کے سامنے دہرانے سے پہلے، عرض کرنے سے پہلے وہ مضامین ذہن میں آتے ہیں اور قلب پر بڑا شدید اثر ہوتا ہے۔ اس وقت ایک روایت یاد آ رہی ہے بے اختیار، آج 15 صفر ہے، یعنی ویسے تاریخی اعتبار سے تو آج قافلہ آل محمد کا شام سے کربلا کی طرف واپسی کے راستے میں، لیکن شام میں کیا کیا گزری ہے قیامت، اس کے لیے میں 2 فقرے عرض کروں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایک فقرہ تو یہ ہے کہ کاش میں نے زندگی میں دمشق کو نہ دیکھا، اور یہ فقرہ بھی مشہور ہے، آپ حضرات اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا جاتا تھا آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ آپ تصور فرمائیے صرف اتنا کہ کربلا جہاں 72 قربانیاں پیش کی امام حسین نے، کربلا جہاں خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جہاں حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، جہاں جناب قاسم کی شہادت ہوئی، جہاں چھماہ اصغر کی شہادت ہوئی، اس سب کے باوجود حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں الشام 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 الشام، سب سے زیادہ مصیبت الشام۔ جب میں نے جستجو کی بعض فضلاء، بعض علماء، بعض مؤلفین نے کچھ روایتیں ایسی لکھی ہیں جو میں آپ کے سامنے آج پہلی بار عرض کر رہا ہوں۔ ایک مقام پر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 7 مصیبتیں شام میں مجھ پر ایسی پڑی جو میرے لیے ناقابل برداشت تھی، 7 مصیبتیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک مصیبت بیان کی۔ کہا دیکھو ایک مصیبت تو یہ تھی کہ جب ہمارا قافلہ پہنچا ہے تو ننگی تلواریں لیے ہوئے، برہنہ شمشیریں لیے ہوئے اور نیزے لیے ہوئے ہمیں حلقہ کیے ہوئے تھے یزید کے فوجی۔ آپ اندازہ کریں وہ تماشائیوں کا ہجوم تو اپنی جگہ تھا، لیکن اسیروں کے گرد ایک حلقہ تھا جہاں برہنہ شمشیریں اور نیزے، اور فرمایا کہ نیزے کی نوک سے ہمارے جسم کو چھیدا جاتا، اذیت دی جاتی تھی۔ یہ صرف برہنہ شمشیریں دیکھ کر ننھے ننھے بچوں کے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ آخر اس قافلے میں بچے تھے، اس قافلے میں امام حسین کی 4 سال کی بچی تھی، اس قافلے میں اور بھی بچے تھے، خود امام محمد باقر 4 سال کے تھے جو اس قافلے میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں امام سجاد کہ نیزے کی نوک ہمارے جسموں میں چبھو ہی جاتی تھی، اور برہنہ شمشیریں لے کر ہمارے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے۔ خود یہ تنہا ایک مصیبت ایسی تھی جس سے دل پر بہت اثر پڑا۔ فرمایا اور دوسری مصیبت، میں 7 مصیبتیں آج پڑھ نہیں پاؤں گا، بس شاید 2-3 عرض کر سکوں۔ فرماتے تھے کہ ہمیں اس محلے کی طرف سے لے جایا گیا جہاں یہودی اور نصرانیوں کے گھر تھے، یہودیوں کے اور نصرانیوں کے گھر تھے، اور اعلان کیا گیا دیکھو یہ علی ابن ابی طالب کی ذریت ہے، وہ علی جنہوں نے یہودیوں کو قتل کیا، نصرانیوں کو قتل کیا، آج تم ان سے جو بدلہ لینا چاہو لے لو، آج ہم انہیں اسیر کر کے تمہارے سامنے لے آئے۔ ذرا تصور فرمائیے
تصور آج جو بدلہ لینا چاہو لے لو. اور امام فرماتے ہیں ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے لفظوں سے زبان سے گستاخیاں کی, جنہوں نے پتھر اٹھا کے پھینکے, جنہوں نے مختلف انداز سے اہانت کی, اذیتیں پہنچائیں. اور بس شاید اس جملے پر میں گفتگو روک دوں. فرمایا کہ شام کی عورتیں اپنے اپنے گھروں میں چھتوں پر چڑھ کر پتھر اور آگ ہم پر پھینکتی, یہاں تک کہ ایک عورت نے اس طرح ایک آگ کا گولا پھینکا کہ میرے سر پر آیا, اس سے عمامہ جلنے لگا اور میرے سر میں بھی زخم آیا. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف علم ایسے معبود. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت اعضاء کو قبول فرما. پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار. معبود پروردگار امانت دار نظام ولایت, رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے. پروردگار ان کی قیادت میں ہمیں اپنے وقت کے امام کو سرخرو کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے امام کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے اور قربانی پیش کر کے سرخرو ہونے کی توفیق کرانا. پروردگار اپنے ولی اعصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا فرض. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اللہ صلی علی محمد.